یہ ہندوستان جو ہے کریڈٹ آپ اس کو ضرور دیں، جہاں اپنے دشمن کو کریڈٹ آپ دو کیونکہ تبھی آپ آگے بڑھو گے۔ اس نے ہر طریقے سے ہر طرف سے اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی تکڑی رکھی ہے، اس کی لابنگ پاکستان سے تکڑی ہے۔ میں نے خود دیکھی ہے، میں نے واشنگٹن میں سینٹ میں دیکھی ہے، میں نے کانگریس میں دیکھی ہے، میں نے EU میں دیکھی ہے، میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دیکھی ہے۔ یہ کیوں تکڑا ہے؟ فرینڈز آف انڈیا آر پریٹی اسٹرانگ آل اوور۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو میں دراصل بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی ڈپلومیسی یا پھر کہیں کہ بھارت کی لابی کتنی سٹرونگ ہے۔ اگر بات کریں یورپین یونین مطلب کہ EU کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، یا پھر انڈیویژل کنٹری کے بات کریں تو UK، US، فرانس، جرمنی، کہاں پہ بھارت کی لابی کتنی سٹرونگ ہے، اور اسرائیل کے اندر تو بھارت کے ریلیشن ہے ہی اچھے۔ دراصل سچویشن ایسی ہے کہ جب کشمیر سے 370 ہٹایا گیا تب پاکستان نے بہت ہی چلا چوٹ کی، اور انہوں نے بات کی کہ بھائی انٹرنیشنل فورم میں ہم یہ کر دیں گے، انٹرنیشنل فورم میں یہ وہ کر دیں گے، سب کچھ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت بھارت کے ریلیشن فرانس اور UK کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تو اچھے تھے ہی، تو بھارت نے بہت اپنے ریلیشن براڈ کر لیے تھے، اپنی لابی سے اب ایک دم سٹرونگ ہو گیا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرے تو۔ اور جب UN کے اندر پاکستان نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی تب سب سے پہلے فرانس نے آ کے اس کو ویٹو کر دیا اور اس کی بات کو ڈاؤن کر دیا۔ تو اسی بات کی یہاں پہ چرچا چل رہی ہے کہ بھارت کو ہمیں اس بات کی ایک کریڈٹ دینی پڑے گی کہ بھارت نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ تو دوستو دیکھتے سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کانفلکٹ شروع ہوئی، پلیبیسائٹ تو سائڈ پہ چلے گی نا جی۔ آپ نے تو پھر ایک کانفلکٹ دیکھی، 65 کی وار آ گئی، اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ 71 کی آ گئی، پھر اس کے بعد اسٹینڈ آفس آ گئے۔ تو یہ ہندوستان جو ہے کریڈٹ آپ اس کو ضرور دیں، جہاں اپنے دشمن کو کریڈٹ آپ دو کیونکہ تبھی آپ آگے بڑھو گے۔ اس نے ہر طریقے سے ہر طرف سے اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی تکڑی رکھی ہے، اس کی لابنگ پاکستان سے تکڑی ہے۔ میں نے خود دیکھی ہے، میں نے واشنگٹن میں سینٹ میں دیکھی ہے، میں نے کانگریس میں دیکھی ہے، میں نے EU میں دیکھی ہے، میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دیکھی ہے۔ یہ کیوں تکڑا ہے؟ فرینڈز آف انڈیا آر پریٹی اسٹرانگ آل اوور۔ ہمارے بھی ہیں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں، بڑے اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، بٹ ہماری آواز کیوں نہیں آگے جاتی؟ بتائیں یہ۔ دیکھیے بات یہ ہے پی جے ویر، میں تھوڑا سا کڑوی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی آواز اس وقت سنی جائے گی جب آپ دیانتداری کے ساتھ اپنے ایشو کے اوپر سب سے پہلے خود آواز بلند کریں گے۔ اچھا، آواز بلند کرنے کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک بین الاقوامی فورم پہ بات کرنا، دنیا کی دارالحکومتوں میں بات کرنا، جیسے آپ نے جو 42 جو جن کا ذکر کر رہے تھے، جو کانفرنس سیمینارز کیا کرتے تھے، اس طرح کے سیمینارز ہوں ساری دنیا میں۔ اچھا، یہ تو ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ آپ کا ملک کا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ ملک کے انگلش چینل ہونے چاہیے، بھول جائیں انگلش چینلز کو۔ جتنے چینلز ہیں اس وقت ARY سے لے کر آپ ٹیلی ویژن تک، شام کے پرائم ٹائم پہ 1 گھنٹے کا کشمیر پروگرام رکھ لیں، آدھے گھنٹے کا رکھ لیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کمرشلی وائبل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا۔ دنیا میں ہر چیز کو تجارت کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے آپ۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے مسائل جو ہیں قومی پیچھے رہ جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی، تو یہ فوری حل ہے اس کا۔ تیسرا حل کیا ہے؟ تیسرا حل وہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ میر سید علی گیلانی نے جو اپنا آخری خط، جس کا میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا دس از مائی لاسٹ لیٹر ٹو عمران خان، کہ ہمیں مدد دو۔ مدد دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں جو میں ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں۔ مالیاتی مدد، فائنینشل ہیلپ، پلاننگ کی مدد، انٹیلیجنس کی مدد، سیمی ملٹری اسسٹنس، ملٹری اسسٹنس۔ دنیا میں گھٹیا سے گھٹیا بھی کوئی ملک ہوتا اور اس کے پاس اگر یہ ریزولوشنز 1948 اور 49 والے ہوتے، وہ اب تک اپنے لیے اس سرزمین کو آزاد کرا چکا ہوتا۔ اور تیمور کا مسئلہ جو ہے نا، جس کو ایسٹ تیمور کہتے ہیں، تیمور کہتے ہیں، وہ دیکھیں کیسے دنوں کے اندر انہوں نے حل کرایا۔ آپ اس کے لیے آواز تو بلند کریں نا۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ ہر 2 ہفتے کے بعد ریٹائرڈ سیکرٹریز کا ایک اجلاس شاہ محمود قریشی پاکستان کا وزیر خارجہ منعقد کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت مسئلہ کشمیر کے خلاف ہے۔ They are against the issue of کشمیر۔ وہ جو ایک یہاں پہ ریاض احمد خان تھا، اس نے اسے کیا کہتے ہیں، سرینا ہوٹل میں باقاعدہ کہا یار بھول جائے نا اسے، اور اپنی دوسری معاملات پہ ذرا ترقی دی۔ تو میں نے انہیں کہا، یہ آپ جب سیکرٹری خارجہ تھے
تو اس وقت آپ انڈیا کے یہاں اسپوکسمین تھے اسلام آباد میں، یا اسے کیا کہتے ہیں پاکستان کی؟ انہوں نے تھوڑا سا برا منایا اس بات میں. بات برا منانے کی نہیں ہے، بات یہ کہ آپ کا مائنڈ کس طرف ہے. دوسرے یہ کہ شاہ محمود کے متعلق ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد عمران کے متعلق. میں نے عمران خان کی 110% مدد کی ہے اپنے پروگراموں کے ذریعے، اور آئندہ بھی کروں گا. میں سمجھتا ہوں نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آئندہ بھی کروں گا. لیکن کشمیر کے مسئلے پہ پرابلم یہ ہے، شاہ محمود قریشی از اے لے بیک پرسن آن دس کشمیر. ان کی دلچسپی کشمیر میں اتنی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 8ویں یا 10ویں دن جبکہ کور کمانڈرز کا بیان آ چکا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے آخری حد تک جائیں گے، شاہ صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں فورن آفس میں بیٹھے ہوئے کہا تھا، اسی بات کے جب اس نے اس نقطے کو اٹھایا، اس نے کہا آپ ہمیں سوئسائڈ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں تو جو مائنڈ ہے شاہ صاحب کا، وہ گفتگو کے ذریعے سٹون وال کرنے کا ہے، ٹالنے کا ہے. برا نہ منائیے، میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ مجھے کو عہدہ چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان توقع تو کر رہا ہے کہ مسلم امہ یہ کرے. مجھے بتائیے آج آپ مجھے اگر بھیجیں ریاض میں سعودی عرب سے، اور میں انہیں کہوں کہ جناب ہمیں آپ کی کھل کے سپورٹ چاہیے، تو وہ پہلے جواب میں کہیں گے آر یو ریڈی ٹو فائٹ فار کشمیر. کہیں تو آپ کو کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا نا. اور دوسرے یہ ہے کشمیر میں اگر گراؤنڈ پہ آپ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو یہ جو بوگس پروپیگنڈا پاکستان کے دانشور کرتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا، ادھر لگا ہوا ہے. دہشت گردی کے چارج ایران پہ لگا ہوا ہے، ابھی بھی زندہ ہی ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں. قاسم سلیمانی اور دوسرے لوگ بے شمار غلطیاں کرتے رہے ہیں، لیکن اور مجھے افسوس ہے کہ وہ مارا گیا، لیکن آپ اپنے موقف کو نہیں چھوڑتے ہیں اور اس پہ آپ آگے جاتے ہیں. پاکستان دیکھیں، ایک بات آخری عرض کروں، اس ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا. ہم 100 عذر لے کر آ سکتے ہیں کہ جی اتنا دور تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم نے خلوص سے کوشش کی، وہ چلا گیا. یہ کشمیر جو ہندوستان نے جس پہ زمین کے علاوہ جس قانونی طور پر بھی اب قبضہ کر لیا ہے، دس از 62,000 square miles territory occupied by India, 7,000 square miles larger than that of the East Pakistan. Let's see, Jan Sahab, now we must look at some avenue کہ جہاں ہمیں کوئی سلوشن ملے. ہم سلوشنز کی تو بڑی مانتے ہیں، لیکن وہ بوتل ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم سلوشن ڈالیں. مجھے بتائیں یہ بوتل کہاں سے لائیں گے جس کے اندر سلوشن ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ جو آپ نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، یہ چیز ایک ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے یہ قصہ اس لحاظ سے کہ کشمیر کے پاس کشمیر مسئلے کے حل میں آپشن جو تھی وہ 1947 میں جو تقسیم ہوئی اس میں آزادی نہیں تھی، اس میں مسلمان اکثریتی علاقوں نے پاکستان کا حصہ بننا تھا. ایک یہ پہلا اصول تھا، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں یا وہ پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں یا بھارت کا. لہٰذا وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ بعض اس میں لیڈر سوچتے ہیں کہ شاید انڈیپینڈنٹ کشمیر والا قصہ، وہ تو اس میں کوشچن ہی نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں. اور وہ آج کے دور میں سوچ بھی بہت خطرناک ہے، کیونکہ جس طرح چائنا کے ساتھ امریکہ کی مخاصمت ہے، کوئی بھی چھوٹی ریاست درمیان میں اگر انڈیپینڈنٹ بن جاتی ہے تو وہ اکھاڑا بن جائے گی کسی نہ کسی طاقت کا. سو اس وجہ سے وہ تو سوچ ختم ہو جانی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا سولوشن ہمارے پاس ہے. دیکھیے، سولوشن بنیادی طور پہ تو وہی تھا جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی پرسو نہیں کیا. شملہ معاہدہ ہمارے اوپر ایک پابندی لگا رہا تھا، یا ایک کہہ لیجئے کہ ایک ترجیحی حل ادھر آ گیا کہ جناب آپ دو طرفہ بات چیت کریں. لیکن کیا حکومت پاکستان کو چاہیے نہیں تھا کہ جس دن مودی نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا اور یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، تو آپ کہتے ہیں جناب یک طرفہ قدم اٹھانے کے بعد انڈیا نے دو طرفہ ارینجمنٹ کو تو ختم کر دیا. اب دو طرفہ بات چیت کا تو کوئی جواز باقی رہتا ہی نہیں. حقیقتاً جنگیں دو ہم نے لڑی اس پہ کشمیر کے اوپر، ہم تیسری لڑ لیں، چوتھی اب نیوکلیر ویپنز بھی آ گئے اس ایریا میں، تو جنگوں سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے تباہی کے، اور کچھ نہیں ہوگا یہاں. لیکن اگر آپ ڈپلومیسی کو ایکٹیویٹ کریں اور ڈپلومیٹک ایفرٹس اپنی جو ہے وہ پہلے سے کہیں بڑھائیں، تو پھر بھی آپ کسی طرف جا سکتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر نہیں رہے، جنگ آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ پیش خامہ ہوگا تباہی کا، وہ حل نہیں ہے، تو باقی تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا.
جب اپوزیشن کہتی ہے کہ جناب آپ کشمیر کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں جا کے یونائٹڈ یو ایس اے میں، تو وہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن آپ کے عمل جو ہے وہ اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ عملاً آپ وہاں پہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے. یوں لگتا ہے کہ کشمیر آپ نے بھلا دیا ہے. اویس جنرل صاحب نے کہا ہے کیمپین. ناؤ وڈ یو اگری اور ناٹ اگری کہ آپ کو اپنے جو کشمیر سینٹرز ہیں ان کو ریوائیو کرو تاکہ دنیا میں جا کے ہم بات کریں جو ہم کرتے تھے پہلے؟ ہاں بالکل، میرے خیال میں تو دیکھیں کیمپین وہ بھی ماڈرن طریقے سے کنٹمپرری اسٹائل میں کریں. دیکھیں مطلب ایک اس میں ایک پلیئر ہونا چاہیے، نہ کہ ارے دو چار جو سیمینار برڈز ہیں وہ یہاں سے جائیں اور وہی تقاریر کر کر آ جائیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپنے اسکول سے. تو وہ اس کے اندر ایک پلیئر ہونا چاہیے اور ان پرسنالٹیز کو ہونا چاہیے جو پبلک پرسنالٹیز ہوں، چاہے وہ میڈیا کی ہوں، چاہے وہ شوبز کی ہوں، چاہے وہ ہماری پڑھی لکھی ماڈلز ہوں، پڑھی لکھی ٹی وی ایکٹریسز ہوں، ایکٹرز ہوں. there has to be، دیکھیں ایک پیکیجنگ تو پیجز ہے ضروری ہے کہ آپ بغیر اس کے ماڈرن میڈیا کے اندر آپ اپنا پیغام جو ہے وہ افیکٹولی نہیں پھیلا سکتے یا پہنچا سکتے. تو دوستوں دیکھا یہاں پہ کہ پاکستانی میڈیا میں بہت کم بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھارت کی تعریف ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی بھارت کی تعریف یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. دوستوں سچویشن ایسی ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ جیسے کہ یو کے، فرانس اور بھی جو میجر کنٹریز ہے اس کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے تھے. لیکن اس کے بعد اس نے اس جو ریلیشن اچھے تھے اس کے فائدے نہیں اٹھائے، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا. بس وہاں سے ایڈ آتی تھی، بیک آتی تھی، اس سے وہ ملائی کھاتا رہتا تھا، اس کی آرمی کہے یا پھر اس کے سرکار کہے، اور گراؤنڈ ریالٹی پہ پاکستان کی جنتا کو اتنا کوئی بینیفٹ ہوا نہیں. اور اب جبکہ بھارت اس کی طرف چلا گیا ہے، بھارت کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کنٹریز کے ساتھ، اور اسپیسیفکلی بات کرے تو یو کے اور فرانس کے ساتھ ریلیشن اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کو ڈر لگتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر آپ ریلیشن اچھے رکھنا چاہتے ہو بھارت کے ساتھ تو پاکستان کے ساتھ بگڑیں گے، اور پاکستان کے ساتھ اچھے آپ رکھتے ہو تو بھارت کے ساتھ بگڑنے کے چانسز زیادہ ہے. اور اب دنیا میں ایک ماحول ہے کہ بھارت کے ساتھ ریلیشن ہمیں اچھے رکھنے چاہیے. تو دوستوں یہی سچویشن ہے. کریڈٹ بھی دے رہے پاکستان والے، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. تو دوستوں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم.